الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة المرأة الصالحة
والبيت الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ درود و سلام و جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت و اتباع ہم پر فرض کی گئی۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 68 تلاوت کیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کیا، یہ الہام کیا ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو اپنا گھر بنا پہاڑوں پر، ومن الشجر، درختوں کی ٹہنیوں پر، ومما یعرشون، اور لوگوں کے گھروں کے چھپروں پر۔ محترم حاضرین، اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان میں سے گھر یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے۔ گھر یہ ہر آدمی کی ضرورت ہے، ہر انسان کی یہ ضرورت ہے، ہر جاندار کی یہ ضرورت ہے۔ ہر جاندار اپنے گھر کے اندر رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے چھوٹی مخلوق چونٹی ہے، لیکن چونٹی کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے چونٹی کے گھروں کے تعلق سے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لاؤ لشکر جب دعا کرنے کے لیے جنگل کی طرف آگے بڑھے تو چونٹی نے کیا کہا ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان وجنود۔ کیا ہے چونٹیوں، تم لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لاؤ لشکر غیر شعوری طور پر تمہیں روند نہ دے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر ایک اضافی چیز ہے، تقوی کے خلاف ہے۔ نہیں، انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک گھر بھی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا عالی شان محل تھا جس کو شیش محل سے ہم جانتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاص گھر تھا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئے تو مسجد بنانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے متصل ازواج مطہرات کے کمرے آپ نے بنوائے۔ حضرت فاطمہ اور علی کا اپنا گھر تھا، ابو بکر و عثمان کا اپنا گھر تھا، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ گھر کہاں پر ہو، گھر کس جگہ پر ہو، یہ بڑا سوال جو ہے آدمی کے پاس رکھتا ہے۔ آج آدمی گھر تو لیتا ہے، گھر لینے کے بعد آدمی لینے سے پہلے آدمی کئی ایک چیزوں کو سوچتا ہے کہ بھائی میرا گھر فلاں جگہ ہو،
قلب شہر کے درمیان میرا گھر ہو، میرے گھر کے قریب گراؤنڈ ہو، میرے گھر کے قریب سپر مارکیٹ ہو، میرے گھر کے قریب بازار ہو، سہولیات کی چیزیں دستیاب ہو. کئی ایک معیارات آدمی جو ہے رکھتا ہے، کئی ایک چیزیں آدمی کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کا گھر اللہ کے گھر سے قریب ہو، اللہ کے گھر سے قریب ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کیا فرمایا؟ کہا کہ پروردگار کہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے اس محترم گھر کے پاس لا کر بسایا، تیرے اس محترم گھر کے پاس لا کر میں نے ان کو چھوڑا ہے. کیوں چھوڑا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ پروردگار میں نے اپنی اولاد کو تیرے اس محترم گھر کے پاس اس لیے بسایا ہے تاکہ وہ یہاں رہتے ہوئے نمازی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں. آدمی کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ ہم ایسی جگہ گھر لیں جہاں اذان کی آواز ہمارے در و دیوار سے ٹکراتی ہو، جہاں اذان کی آواز ہمارے دریچوں سے ٹکراتی ہو، ہماری غیر موجودگی میں ہمارے بچے مسجدوں سے رشتہ قائم رکھتے ہو، نمازیں قائم کرنے والے ہو. اس بات کا میں خیال آدمی اپنے گھر کے تعلق سے رکھے. آدمی سوسائٹیوں کے اندر گھر لیتا ہے، معیوب بات نہیں ہے، لیکن معیوب بات یہ ہے کہ آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے اور آدمی اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اللہ کی عبادت سے آدمی غفلت برتے، یہ بڑی معیوب بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے تعلق سے بتایا کہ یہ 4 نعمتیں جس کو مل گئی بڑا سعادت مند وہ آدمی ہے، بڑا خوش قسمت وہ آدمی ہے. کہا 4 من السعادہ، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے. پہلی چیز البیت الواسع، کہ کشادہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تنگ گھر آدمی کے لیے ایک آزمائش ہو جاتی ہے، نہ باپ کو رہنے کے لیے جگہ ہے، نہ ماں کو ٹھکانہ دینے کے لیے جگہ ہے، نہ مہمان نوازی کرنے کے لیے ہمارے پاس جگہ ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اگر اللہ نے ہمیں کشادہ گھر دیا. والمرأۃ الصالحۃ، گھر مل گیا ہے تو گھر کی ملکہ بھی اگر نیک آپ کو مل گئی، نیک آپ کو مل گئی، صالح ہے، عبادت گزار ہے، اللہ کی معرفت کا اسے علم ہے، شوہر کے حقوق و فرائض کو وہ جانتی ہے، آداب نوازی سے وہ واقف ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج آدمی کشادہ گھر رکھتا ہے مگر عورت نیک نہ ہونے کی وجہ سے گھر جو ہے جہنم نما بن جاتا ہے. ہر دن ایک نیا جھگڑا، ہر دن ایک نیا فساد، ہر دن ایک نئی بیماری خواتین کی وجہ سے معاشرے کے اندر پھوٹتی ہے. تیسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا والجار الصالح، کہ نیک پڑوسی، اچھا پڑوسی. آدمی کا گھر بھی اچھا ہوتا ہے، آدمی کی بیوی بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن مصیبت بسا اوقات پڑوسیوں سے آتی ہے کہ ہمارا پڑوسی پی کٹا ہو، ہمارا پڑوسی گنجٹی ہو، ہمارا پڑوسی لڑائی جھگڑے والا ہو، ہمارا پڑوسی گالی گلوچ کرنے والا ہو، اوڑھنا بچھونا جو ہے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا ہو. یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اسی لیے اسلام نے کہا کہ مسلمانوں تم اپنے وجود کو رحمت ثابت کرو، تم ایک خیر امت ہے، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونی پائے. یہ ایک اچھے گھرانے کی علامت ہے، ایک مسلمان کی یہ پہچان ہے.
چوتھی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا والمرکب الحنی، اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو اچھی سواری، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ چار چیزیں اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالی آدمی کو اگر گھر دے دے تو آدمی کے اوپر کیا فرض بنتا ہے؟ کیا فرض بنتا ہے؟ آدمی کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے گھر کو اسلامی ماحول کے اندر ڈھالے، اسلامی بیداری اپنے گھر کے اندر پیدا کرے، اپنے آنکھ و شعور کو آدمی کھلا رکھے، گھر کے ماحول کا آدمی جائزہ لیتا رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں پلے تھے، جس معاشرے میں بڑے ہوئے تھے، کیسا ماحول وہاں کا تھا، کیسا ماحول وہاں کا تھا کہ باپ بت بناتا تھا، باپ بتوں کی عبادت کے طریقے سکھاتا تھا، بت فروش باپ تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل و فراست کو انہوں نے استعمال کیا، شعور کی آنکھوں کو انہوں نے کھلا رکھا، معاشرے کا جائزہ لیا، کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، کہا ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجیے، شیطان کی عبادت مت کیجیے، شیطان کی بندگی مت کیجیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا نافرمان ہے. آج آدمی گھر کی زیب و زینت کے اوپر جو ہے پوری توجہ دیتا ہے، گھر کی ضروریات کے لیے اپنی دل و دماغ کی کھڑکیوں کو کھولے رکھتا ہے، لیکن معاشرے کے اندر، گھر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے آدمی اس سے جو ہے واقف نہیں ہوتا. آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر دیا ہے تو آدمی کی یہ ضرورت بنتی ہے کہ آدمی گھر کے اندر سب سے پہلے نمازوں کو قائم کرنے والا بن جائے، نمازوں کا قیام گھروں کے اندر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا فی بیوتکم وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، کہ لوگوں اپنے گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ہم جانتے ہیں کہ حرمین میں نماز پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی عظیم نیکی ہے حرمین میں نفل نمازوں کا اہتمام کرنا. فرمایا کہ جو آدمی حرم میں نماز پڑھے گا ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نمازوں کا ثواب اسے دیا جائے گا. جو آدمی مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا اس کو ایک نماز کے بدلے 1,000 نمازوں کا ثواب اسے دیا جائے گا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے داخل ہوتے تو سنت مسجد میں نہیں، گھر میں پڑھ کر مسجد میں آتے. سنتوں کا اہتمام گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فجر کی سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہلکی پڑھتے مجھے بعض وقت گمان ہونے لگتا کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی یا نہیں پڑھی. آج مسلم گھرانوں کے اندر کتنا نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے. مساجد کو آتے ہیں تو 8 دن میں ایک بار آتے ہیں، 8 دن میں ایک بار جمعے کو جمعہ آتے ہیں، لیکن عصر کی نماز سے ساری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. مسجد کا حق ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ آدمی 2 رکعت سنت نہ پڑھ لے. لیکن آپ مسجد کا جائزہ لے لیں، دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جمعے کے دن ایک تو تاخیر سے آتے ہیں، دوسرا یہ کہ بغیر سنتیں پڑھے بیٹھ جاتے ہیں. حضرت سلیح غطفانی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، میں بیٹھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلیح کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ قلت لا،
میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی. کہا کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو اس کے بعد بیٹھو. اب مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہمارے لیے بوجھ ہوتا ہے تو کہاں گھروں کو جو ہے ہم مصلی بنائیں گے, کہاں گھروں کے اندر ہم نماز پڑھنے کی ہم کو توفیق ملے گی. آدمی گھر بناتا ہے, آدمی کے اندر کئی ایک پروگرام گھر کے اندر رکھتا ہے کہ دیکھو یہ اسٹور روم ہے, یہ ڈائننگ ہال ہے, یہ A گریڈ والوں کا مہمان خانہ ہے, یہ B گریڈ والوں کا مہمان خانہ ہے. ہر قسم کی سہولت آدمی گھر کے اندر رکھتا ہے, لیکن آدمی گھر کے اندر نہیں رکھتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہمارے گھروں میں دستیاب نہیں ہوتی. کہ اس جگہ کو خاص کر دیں کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے, یہ قرآن کی تلاوت کی جگہ ہے. یہ چیز آج ہمارے گھروں کے اندر نہیں ملتی. جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے, باب المساجد فی البیوت, گھروں میں مسجدوں کا باب. کیا مطلب کہ آدمی گھروں کے اندر ایسی جگہ بنائے جہاں پر صرف اللہ کی عبادت کی جاتی ہو, نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہو. آدمی کے گھر کے اندر ایسی جگہ ہونی چاہیے, اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اس لیے پیارے نبی نے کہا کہ لوگوں گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. گھروں کے اندر آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے, قرآن مجید کی تلاوت کو عام کرے. آج آدمی مصیبت کا رونا روتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں پریشانیاں ہیں, ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں, لوگوں کی نظر بد کا ہم لوگ شکار ہو رہے ہیں, فلاں جادو کر رہا ہے, فلاں ٹونا کر رہا ہے. آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی پیروں کے پیچھے بھاگتا ہے, ملاؤں کے پیچھے بھاگتا ہے, نیمبوؤں کے پیچھے بھاگتا ہے, انڈوں کے پیچھے آدمی بھاگتا ہے, اپنے دین کو غارت کرتا ہے, اپنے ایمان کو غارت کرتا ہے. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کو لازم کر لو. گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو, اس لیے کہ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں قرآن میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. آج ہم کو عاملوں پہ یقین ہے, مرشدوں پہ یقین ہے, ملاؤں پہ یقین ہے, تعویذوں پہ یقین ہے, گنڈے پلیتوں پہ ہم کو یقین ہے, نیمبو اور بھلاؤں پہ ہم کو یقین ہے. یقین نہیں ہے تو اللہ کے کلام پر ہمیں یقین. ہم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام گھروں کے اندر نہیں کرتے. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم گھرانے کے ایک خوبی یہ بتائی, کہا کہ جب تم گھروں کے اندر داخل ہو تو گھروں کے اندر سلام کرتے ہوئے داخل ہو. ایسے ہی داخل نہ ہو بلکہ سلام کرتے ہوئے داخل ہو. جس گھر میں لوگ سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں وہ گھر اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے, اللہ اس گھر کی حفاظت فرماتا ہے. لیکن آج ہم لوگ گھروں کے اندر دبے پاؤں داخل ہوتے ہیں, یا گانے گنگناتے ہوئے داخل ہوتے ہیں, چیخ پکارا کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. جبکہ سلام ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی مارکیٹ میں نکلتا ہے, گھر کے باہر نکلتا ہے, جاننے والے کو بھی سلام کرتا ہے, نہ جاننے والے کو بھی سلام کرتا ہے, پہچاننے والے کو بھی سلام کرتا ہے, انجان آدمی کو بھی سلام کرتا ہے. سلام ایک دعا ہے جس میں سلامتی کی دعا دی جاتی ہے, لیکن آدمی اپنے گھر والوں کو اس دعا سے محفوظ جو ہے روکے رکھتا ہے. کہتا ہے کہ بھائی میرا گھر ہے, میں سلام کر کے داخل ہوں. ارے بھائی جس سلامتی کی دعا تم مارکیٹ میں جو ہے دیتے جا رہے ہو اس کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے اپنے گھر والے ہیں. کہ ہم باہر والوں کو سلامتی کی دعا دیں اور میرے اپنے گھر والے سلامتی کی دعا سے محفوظ دور رہیں, یہ کون سی عقل مندی ہے؟
اگر میرے گھر والے سلامت نہیں ہیں تو میں سلامت نہیں. بیوی پریشان ہوگی، پریشان مجھے ہونا پڑے گا. بچے پریشان ہوں گے، پریشان مجھے ہونا پڑے گا. لہذا گھروں کے اندر داخل ہو تو سلام کرتے ہوئے داخل ہو، سلام کو عام کیا جائے. مسلم گھرانہ کہ یہ جو خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس میں سے بس غلط چیزیں بھی مسلم گھرانوں کے اندر ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ فیہ کلب ولا سورہ، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے، جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے. اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. آج گھروں میں کتے پالنے کا رواج بھی ہے. اکثریت نہیں کرتی ہوگی مگر جو لوگ کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں. تصاویر کا چلن عام ہے. گھروں کے اندر تصویریں لٹکی ہوئی ہیں کہ یہ ہمارے والد کی تصویر ہے، یہ دادا کی تصویر ہے، یہ نانا کی تصویر ہے، یہ فلاں کے ساتھ کی تصویر ہے. گھروں کے اندر تصویروں کا رواج، تصویروں کا رواج. اتنا ہی نہیں بلکہ گھروں کے اندر پیروں اور ملاؤں کی تصویر لگی ہوئی رہتی ہے کہ یہ فلاں پیر صاحب کی تصویر ہے، یہ فلاں بابا کی تصویر ہے، یہ فلاں مرشد کی تصویر ہے. اور اس کے تعلق سے نعوذ باللہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ تصویر رہے گی، کاروبار چل پڑے گا، کاروبار میں برکت ہوگی، فلاح ہوگی. نعوذ باللہ ان تصاویر کے ذریعے سے شرک تک مسلمانوں کے اندر آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ فیہ کلب ولا سورہ، کہ فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کتا ہو، جس گھر کے اندر تصویر ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم گھر کے تعلق سے بتایا کہ دیکھو مسلمان کا گھر اللہ کی عبادت گزار کا گھر ہونا چاہیے، شرکیہ امور وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. ایک صحابی رسول کی بیوی کے گلے میں ایک تعویذ تھی، انہوں نے دیکھا کہ بیوی کے گلے میں تعویذ لٹک رہی ہے تو فرمایا کہ دیکھو اس تعویذ کو نکال پھینکو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ بن مسعود کے گھر کو شرک سے پاک رکھا ہے، شرک کی نحوست سے پاک رکھا ہے. گھر کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے، گھر کا ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آدمی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آدمی گھر کا جائزہ لے، دیکھے کہ میرے گھر میں کیا شرک تو نہیں ہو رہا ہے، میرے گھر میں کہیں بدعت و خرافات کا چلن تو نہیں ہے. آدمی آج گھر کی نگرانی کرتا ہے، اپنا پورا پاور آدمی دکھاتا ہے، بیوی کے اوپر پاور دکھاتا ہے، بچوں کے اوپر پاور دکھاتا ہے، ماں باپ کے اوپر پاور دکھاتا ہے. لیکن جب پیر پرستی گھروں کے اندر ہوتی ہے، آبا پرستی گھروں کے اندر ہوتی ہے، بدعت و خرافات کے کام گھروں کے اندر ہوتے ہیں، آدمی خاموش بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی نگران ہے اور تم میں سے ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. بچہ اسکول نہیں جاتا، ہم لوگ سرزنش کرتے ہیں. بچہ ٹیوشن نہیں جاتا، ہم سرزنش کرتے ہیں. لیکن بچہ نمازوں کو نہیں جاتا، کان پہ جو نہیں رینگتی. بچہ عبادت نہیں کرتا، کان پہ جو نہیں رینگتی. بچہ بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتا، اس پہ توجہ نہیں دیتے. گھر کے اندر بدعت و خرافات کے کام ہوتے ہیں، نام بدل کر آدمی خاموش جو ہے تماشا بنا رہتا ہے. یہ مسلم گھرانوں کی شناخت آج بنی ہوئی ہے. اپنے گھروں کو شرک و بدعات سے، خرافات سے پاک رکھیں مسلم گھرانے کی. اور ایک بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ گھروں کے تعلق سے کہ گھروں کو پاک و صاف رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان، آدھا ایمان. آج کوڑا کرکٹ گندگی ہماری پہچان بنی ہوئی ہے، مسلم محلوں کی پہچان یہ بنی ہوئی ہے. آدمی گھروں کے اندر آپ دیکھیں کہ آج اتنی سہولتیں مارکیٹ کے اندر آ گئی کہ ہم بچوں کے ساتھ گندگی کو چھوڑ دیتے ہیں. صبح میں اٹھے ایک پیمپر چڑھا دیے تو رات بھر چلتا ہے، رات میں ایک پیمپر چڑھا دیے صبح تک چلتا ہے، ساری گندگی بچہ جو ہے گھر کے اندر لے کر پھرتے رہتا ہے. گھروں کی پاکی کا عالم یہ ہے، گھروں کی پاکی کا عالم یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہے تو پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ جگہ صاف ہے یا نہیں ہے، میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں اس جگہ پر. جبکہ پیارے نبی نے کہا الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. جیسے ہم اپنے جسم کی صفائی لازم کرتے ہیں، ہمارے استعمال کی تمام چیزیں پاک اور صاف ہو. مسلم گھرانے کی خوبی یہ ہے کہ مسلم گھرانہ مہمان نواز ہوتا ہے، مہمان نواز ہوتا ہے مسلم گھرانہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کی عزت کرے. آج آپ دیکھیں کہ مہمانوں کے تعلق سے ہم لوگ رنگ بدلے ہوئے ہیں، رنگ بدلے ہوئے ہیں. آدمی کا اپنا رنگ ہے، بیوی کا اپنا رنگ ہے. آج رشتوں میں اتنی تلخیاں ہیں، رشتوں میں اتنی کڑواہٹ ہے، رشتوں کے اندر اتنی دوری ہے کہ بھلے سے ہی سالوں سال کوئی مہمان ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوتا، کوئی ہمارے گھر کے اندر داخل ہونا نہیں چاہتا. کیوں؟ کہیں ہمارا رویہ تلخ ہے، کہیں ہماری زبان میں کڑواہٹ ہے، رشتوں کے اندر جو دراڑ ہے ہم نے اس کو پاٹنے کی کوشش نہیں کی، جوڑنے کی کوشش ہم نے نہیں کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، کہ جو آدمی بدلے میں رشتہ داری کو نبھاتا ہے وہ حقیقت میں رشتہ داری جوڑنے والا نہیں. حقیقی رشتہ داری قائم کرنے والا وہ ہے جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو اسے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. آج آپ پوچھیں کہ بھئی وہ آپ کے چچا ہیں، وہ آپ کے پھوپھو ہیں، وہ آپ کے تایا ہیں، آپ آتے کیوں نہیں، جاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں مولوی صاحب وہ ہمارے پاس نہیں آتے، ہم ان کے پاس نہیں جاتے. مطلب کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ اسلام کو آپ نے بازو کو رکھ دیا. اگر آپ سامنے والے سے بدلہ آپ کو ملتا ہے تو آپ اس کام کو کرتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو جوڑنے کی کوشش کو نہیں کرتے. گھر کیسا ہو؟ گھر کے اندر اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بری باتیں بھی ہوتی ہیں. فرمایا المجالس امان، کہ دیکھو مجلس جو ہوتی ہے وہ امانت داری ہوتی ہے، امانت داری کا خیال اس میں ہونا ہے. بڑے لوگ بات کرتے ہیں، بچے ان باتوں کو سنتے ہیں، ان باتوں کو سنتے ہیں اور مارکیٹ میں جا کر اس کو پیرنا شروع کر دیتے ہیں، خاندان والوں میں پیرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ راز کی حفاظت ہمارے گھروں سے نہیں ہوتی. جو بات بچوں کے سامنے کرنا ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا ہے وہ بچوں کے سامنے کرتے ہیں. گھر کا سارا ڈھنڈورا جو ہے مارکیٹ کے اندر پٹنے لگتا ہے. یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے، یہ بہت بڑی خرابی ہے مسلم معاشرے کے اندر. مسلم گھرانے کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھے، بچوں کو اسلامی شناخت و آداب آدمی سکھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، سارے رشتہ داریاں ساری چیزیں اسے ٹوٹ جاتی ہیں. 3 چیزیں باقی رہتی ہے، او ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو. اگر ہم اولاد کو دیندار بنائیں گے، نمازی بنائیں گے، بڑوں کا ادب سکھائیں گے
تو یقیناً یہ اولاد ہمارے لیے دعا کرنے والی ہوگی. اسلامی سانچے میں ڈھلنے والی اولاد سے آپ ایسی توقع کر سکتے ہیں. ورنہ اسلامی آداب کو نظر انداز آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آج مسلم علاقوں کے اندر اولڈ ایج ہوم ہے. کون پڑھ رہا ہے؟ مسلم گھرانے والے. ماں باپ کو چھوڑ دیا اولڈ ایج ہوم کے اندر، کوئی پرسانے حال ان کا نہیں ہے، اپنی زندگی میں مصروف ہے. ایسی اولاد سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے دعا کرے گی؟ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد جب دعا کرتی ہے تو اللہ ماں باپ کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. قیامت کے دن پوچھیں گے کہ اللہ ہم نے اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، پھر ہمارا مقام و مرتبہ اتنا کیسے بلند ہوا؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ تیری اولاد کی دعاؤں کا نتیجہ. یہ چیزیں مسلم معاشرے کے اندر ہونی چاہیے. آج مسلم معاشرے میں جو کچھ فساد ہے یہ ہماری بے پرواہی لاپرواہی کا نتیجہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک رکھے اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے دوستوں کے قریب رکھے، دشمنوں سے دور رکھے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری، شر پسندوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفاء کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وعلى وتم أكبر.